کو محب و عزیز و دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ رمضان کا مبارک مہینہ جس طرح ہم مسلمان گزارتے ہیں، نمازوں کی پابندی اور روزوں کی پابندی اور دیگر عبادات کی پابندی کی جاتی ہے، تو جب یہ ایک سبق پڑھ لیں، یاد کر لیں، تو پھر اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ صاحبان دی وقار، اللہ تبارک و تعالی ہم ایمان والوں سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جن و انس کی پیدائش سے اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کو ہماری جنوں کی یا بندوں کی عبادت کی کوئی ضرورت ہے؟ قرآن تو کہتا ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن سوال اپنی جگہ یہ موجود ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت ہے، حاجت ہے؟ حاجت کو یوں سمجھیے، کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے۔ اگر نہیں کھائیں گے، ایک وقت نہیں کھایا، 2 وقت نہیں کھایا، 3 وقت نہیں کھایا، 1 دن نہیں کھایا، 2 دن نہیں کھایا، 3 دن نہیں کھایا، کتنے دن نہیں کھا سکتے ہیں؟ کوئی 1 دن برداشت نہیں کرتا، کوئی 1 گھنٹہ برداشت نہیں کرتا، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور ہمارے ملک میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کا پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے مگر ملک ہی کو کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں۔ تو ان کھانے والوں کی ایک طرف بات کریں، کوئی 1 گھنٹہ برداشت کر لیتا ہے، کوئی 1 دن برداشت کر لیتا ہے، کوئی 3 دن بھی کر لیتا ہے، کوئی ہفتہ بھی کر لیتا ہو، لیکن الٹیمیٹ اسے کھانا تو ہے، کیونکہ اس کی حاجت ہے، ضرورت۔ یوں ہی پانی، پیاس، مشروب، یعنی پانی انسان کی حاجت ہے، پینا ضرورت ہے اس کی۔ کتنی دیر برداشت کرے گا؟ جتنی دیر بھی کر سکتا ہو، الٹیمیٹ بالآخر اسے پانی چاہیے، ورنہ موت واقع ہو سکتی ہے۔ بھوکا رہے گا، مر جائے گا، پیے گا نہیں، مر جائے گا۔ اور یوں ہی تیسری ضرورت انسان کی لباس ہے، یعنی کم سے کم اتنا لباس تو اس کو چاہیے کہ جس سے سطر کو ڈھانپ سکے۔ آپ کہیں گے جی کہ اگر کھانا نہیں کھایا تو مر جائے گا، پانی نہیں پیا تو مر جائے گا، کپڑے نہیں پہنے گا تو مرے گا تھوڑی؟ ہاں، بات تو صحیح ہے، کپڑے نہیں پہنیں گے تو مرے گا نہیں، لیکن زندہ بھی تو نہیں رہ پائے گا۔ اگر کسی نے کپڑے ہی نہیں پہنے، اس سے پوچھے زندہ رہ سکتا ہے؟ مرے گا نہیں، وہ روز مرے گا، ہر لمحے مرے گا، لوگوں کی نگاہوں سے مرے گا، اپنے آپ سے شرمسار ہو کر مرے گا۔ نہیں ہے جناب، کیا ننگ دھڑنگ گھوم سکتا ہے؟ کپڑوں کے بغیر گھوم سکتا ہے؟ شرم سے، حیا سے، غیرت سے، خودداری سے مر گیا۔ اور جو خودداری سے مرتا ہے وہ روز مرتا ہے، ہر لمحے مر رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ کپڑا نہ پہنے تو مرے گا نہیں،
لیکن انسان کی حاجت، لباس حاجت، یہ اور بات ہے کہ اگر کسی کے پاس نہ ہو، گزارا تو کر رہا ہوتا ہے. آپ بازاروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کپڑوں کے بغیر گھومتے ہیں، پر اس ایسے گھومنے والے کو لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مارتے ہیں. کسی نے بات کی، مجھے یاد آ گئی، وہ عرض کر دیتا ہوں. ایک بیچارہ فقیر سا بندہ کسی امیر کے پاس گیا اور بہت پھٹا پرانا تھا لباس پہنا ہوا تھا، پیٹ میں دانہ نہیں تھا، ظاہر ہے کہ بڑی قسم پرسی کا عالم تھا. تو اس امیر سے اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ ہے تو نہیں، یہ بتائیے اگر میں اس حال میں مر جاؤں تو آپ میرے لیے کیا کریں گے؟ مر جاؤں گا تو کیا کریں گے؟ امیر نے کہا کہ تجھے غسل دیں گے، تجھے کفن پہنا دیں گے. تو کہنے لگے جو کفن آپ میرے مرنے کے بعد مجھے پہنا رہے ہیں اس میں تھوڑا سا مجھے بھی پہنا دیجیے. جو آپ پہنا رہے ہیں وہ تھوڑا سا مجھے بھی پہنا دیں، تاکہ ابھی تو میں ڈھانپوں نہ، بعد میں تو جو کریں گے وہ کریں گے، بعد میں مت کرنا، ابھی پہنا دو. تو حاجت جب ہو، جب پوری کی جائے، بعد میں کس نے کیا کہنا. خیر، جملہ معترضہ. اب اس کے بعد 3 چیزیں ہوئی نہیں ہے، کھانا، پینا اور لباس. چوتھی چیز بھی ہے، وہ ہے چھت. کہ جی آپ کی ایسی چھت ہو جہاں آپ آرام کر سکیں، سو سکیں، سردی سے گرمی سے بچ سکیں، جسے ہم گھر کہتے ہیں. اب وہ گھر کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرض کریں گھر نہیں بھی ہو، بندہ پھر بھی نہیں مرے گا. کسی درخت کے نیچے، کسی پہاڑ کے نیچے، کسی جناب عالی کہیں بھی اس کو کوئی جگہ ملے گی، دھوپ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، برداشت کرے. لیکن ایک حد تک. اس کے بعد اس کو سردی کے حساب سے گرم لباس چاہیے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو اب ان ساری مثالوں کو دینے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کھانا ہماری حاجت ہے، پینا ہماری حاجت ہے، لباس، چھت، سردی گرمی کے اعتبار سے، کم از کم سردی کے اعتبار سے کپڑے، گرم کپڑے ہماری حاجت ہیں. یہ اگر ہم نہیں کریں تو ہماری موت بھی واقع ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے کوئی شخص کہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، پینے کو نہ ہو اور ایک حد تک برداشت کر چکا ہو، تو اب اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ حرام سے اپنی ضرورت کو پوری کر لے اور اپنی جان کو بچائے. شریعت نے اس کو یہ نہیں کہا کہ جی اب بھوکے رہو اور مر جاؤ، یہ نہیں کہا کہ پیاسے رہو مر جاؤ، بلکہ کہا کہ تمہیں اگر اپنی جان بچانی ہو اور تمہارے پاس کھانا اور پینا نہ ہو تو تم کیا کرو گے؟ تمہیں رخصت دی گئی. کس چیز کی؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، کہ جو حالت اضطرار میں چلا گیا اور نہ اللہ کے احکام سے بغاوت اور نہ عادت یا تلذذ کے لیے اس کو استعمال کرے، تو فلا اثم علیہ ہے. ان مردار سے، ان چیزوں سے جو حرام ہیں، اگر تم اپنی کھا کر جان بچاؤ اتنی مقدار جتنی کی ضرورت ہے تو تمہیں گناہ نہیں ہوگا. فلا اثم علیہ. اب اس شخص کو جان بچانا فرض قرار دیا گیا کہ جان بچائے. بھوکا ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا تو مردار کھا لے، مگر کتنا کھانا ہے؟ جتنی ضرورت. آدھی بوٹی سے جان بچ سکتی ہے تو پوری بوٹی نہیں کھائے گا، آدھی روٹی سے جان بچ سکتی ہے تو پوری روٹی نہیں کھائے گا. حرام سے جان کھا کر جان بچائے، حرام سے پی کر جان بچائے. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ورنہ لوگ اسی کو بات اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جناب مولوی صاحب نے تو اجازت دے دی ہے یہ کھانے کی. جی قطعاً، ہم کون ہوتے ہیں اجازت دینے والے؟ یہ تو اللہ کا فرمان ہے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. تو اضطراری حالت میں اگر آپ باغی اور عادی بننا نہیں ہے تو آپ کو رخصت دی گئی ہے کہ آپ اس حرام سے اپنے کھا پی کر جان کو بچا لیں. میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ
بار بار کہتا ہوں کہ اکثر سنتے ہیں کہ جناب غربت سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، غربت سے تنگ آ کر بچوں سمیت جو ہے دریا میں، نہر میں، سمندر میں کود گئے، زہر کی گولیاں کھا لیں۔ شریعت یہ تو نہیں کہتی آپ سے کہ آپ خودکشی کر لیں۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ اس حالت میں پہنچ جائیں تو حرام کھا کر جان بچائیں۔ میں حرام کے کھانے کو جائز نہیں کہہ رہا، یہ ذہن میں رکھیں، اس کو میری بات کو آدھا لے کر کوئی نہیں بھاگتا جائے۔ جیسے ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ کسی نے آواز لگائی، کوا کان لے کے بھاگا، اب کوے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں۔ بھائی کان چیک کر لو لے کے گیا یا نہیں گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو کوے کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، کان چیک کریں گے۔ تو پوری بات کو سیاق و سباق سے سمجھنے کی ضرورت، یعنی خودکشی کرنا، بچوں کو مار دینا، اپنے آپ کو ہلاک کر دینا، اگر ایسی نوبت آ ہی گئی ہے تو اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، کچھ حرام کھا کر اگر جان بچ جائے تو وہ زیادہ ہے کہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ خیر گفتگو کہیں اور نہ نکل جائے، تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ جس طرح مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان کی حاجت ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی کو بھی ہماری عبادت کی ایسی حاجت ہے؟ خدا نخواستہ خاکم بدہن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، نہیں پئیں گے تو مر جائیں گے۔ تو اگر ہم اللہ کی عبادت نہ کریں تو اللہ کو اثر پڑے گا اس پر؟ اگر آپ عبادت کرنا چھوڑ دیں، پوری دنیا کی جن و انس سے عبادت کرنا چھوڑ دیں تو اللہ کو کیا اثر پڑتا ہے اس کا؟ ہمیں ضرورت ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اگر عبادت کرتا ہے تو اللہ کو آپ کی عبادت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر چھوڑ دیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے۔ تو پھر کیوں فرمایا؟ اصل میں ہم کو حاجت ہے کہ اولاد اگر ہو، ماں باپ کے تابعدار ہو، شاگرد ہو، استاد کا تابعدار ہو، اچھا بچہ ہو، اچھی اولاد ہو، صالح ولد ہو، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ بچے کے لیے ضروری ہے، اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا ہو، وہ تابعدار ہو۔ اگر نہیں کرتا تو ماں باپ پہ کیا اثر پڑے گا؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ اثر پڑتا ہے۔ خوشی ضرور ہوتی ہے ان کو، دکھ ہوتا ہے کہ میرا بچہ تابعدار نہیں ہے یا غلط کام میں، لیکن حقیقتاً اگر پڑھ بھی جائے تھوڑی دیر کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو آپ کی حاجت ہی نہیں ہے۔ ہم کو حاجت ہے کہ جب ہم تابعداری کریں، جب ہم اللہ جل شانہ و عما نوالہ کو مانیں تو ہم اس کی عبادت کریں۔ ہم اللہ کی جب عبادت کرتے ہیں تو یہ عبادت کرنا اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ عبادت کرنا بندگی کے اظہار کے لیے ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کے انعام اکرام کے مستحق ہوں گے، اپنے رب کی خوشنودی کے مستحق ہوں گے۔ اسی لیے عبادت میں دوئی نہیں ہوتی، عبادت میں دوسرا نہیں ہوتا، کہ جو خالق و مالک ہے صرف اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ فرق کہ آپ عبادت کسی اور کے لیے نہیں کریں گے۔ مال دیتے ہو تو دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، عبادت کرو گے تو رضا ہوگی اللہ کی، عبادت ہوگی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوگی، اللہ کی خوشنودی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت کرتے ہوئے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اور کسی اور کی عبادت کسی طور کی بھی نہیں جا سکتی۔ تو اب جب ہم نے کہا، قرآن کریم کا فرمان ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو اللہ کی عبادت کی ضرورت ہے۔ جب ہم کو ضرورت ہے تو بھائی جس طرح خالی پیٹ ہوتے ہو، بھوکے ہوتے ہو اور کھانا کھا کر اپنی بھوک مٹاتے ہو، پیاسے ہوتے ہو تو پانی پی کر پیاس مٹاتے ہو، بے لباس ہوتے ہو تو لباس پہن کر اپنے چھتر کو ڈھانپ لیتے ہو، جب سردیاں آتی ہیں تو گرم کپڑے سے اپنی جسمانی خواہشات کو کی تکمیل کرتے ہو، اور سردی کی شدت سے اپنے آپ
آپ کو بچاتے ہو۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، عبادت بھی ایسی ہی چیز ہے کہ دنیا کی ساری تن آسانیاں دستیاب ہو گئیں، لیکن اگر تم نے عبادت نہ کی تو تم نے وہ ناشکری کی ہے کہ جو ناشکری اگر بچہ والدین کی کرے تو ماں باپ اس کو تانے دیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں تم ناشکرے ہو، تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، تمہارے خرچے پورے کر رہے ہیں۔ بار بار ان کو والدین سمجھاتے بھی ہیں، بعض اوقات ان کو ڈانٹتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، اس لیے کہ تم بحیثیت اولاد ان کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہو، ان کے دیے ہوئے عطا سے، ان کی شفقت سے فیضیاب ہو رہے ہو، اور پھر بھی ناشکری کر رہے ہو۔ تو والدین کسی حد تک تو آپ کو سمجھا کر، ڈانٹ کر، مار کر اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ میرے رب کسی بھی والدین سے زیادہ مشفق ہے، وہ آپ کو عبادت نہ کرنے پر شرعام کوئی سزا نہیں دیتا۔ آپ کی عبادت سے کچھ بھی اس کی تکمیل نہیں ہوتی، اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ عبادت نہ کر کے، اس کے انعام کا شکر نہ کر کے ناشکری کر رہے ہیں۔ تو جب کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بظاہر دنیا میں، بظاہر ہم دیکھتے ہیں جو لوگ عبادت نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کا جو شکر ادا نہیں کرتے، وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں، وہ نعمتوں سے فیضیاب بھی ہوتے ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، گھر بھی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتے۔ تو ہمیں تو یہ مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں، ہمیں نیند قربان کر کے مسجد میں فجر میں آنا بھی پڑتا ہے، ہمیں رات میں رمضان میں تراویح بھی ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کروڑوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، درجنوں گاڑیاں اور کشادہ گھر ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن جناب وہ عبادت تو نہیں کرتے، تو ان کو بھی دیا جاتا ہے۔ رب میں اور بندے میں فرق یہ ہے کہ بندہ جب ناراض ہو جائے تو پھر دوسرے بندے کو دینا بند کر دیتا ہے، اور رب ناراض ہو جائے تو وہ دینا بند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں تمہیں دیے جاتا ہوں، جتنا چاہو دنیا میں لے لو، لیکن آخرت میں صرف اسی کو دوں گا جو میری عبادت کرنے کے لیے آتے تھے، جو نمازیں پڑھنے آیا کرتے تھے، جو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، جو حج کیا کرتے تھے۔ اب قیامت کے دن حصہ انعام کا اسی کے ذمے ہے، رب العالمین اسی کو عطا فرمائے گا جو اس کا محبوب قرار پائے گا، جو اس کا عابد قرار پائے گا، جو اس کی عبادت کرتا ہوگا، اور قیامت کے دن وہ اس کو سزا دی جائے گی جس نے عبادت نہ کی ہوگی، اس جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ مسلمان ہوا اور اس نے زکوٰۃ نہ دی تو اللہ تبارک و تعالی وہ پیسے جس کو جمع کر کے رکھتا تھا اور زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انہی سونے چاندیوں کو جہنم کی آگ میں تپا دے گا، اس قدر جس طرح کی انگارہ دہکتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہ خوب تب جائے گا تو قرآن کریم فرقان حمید فرماتا ہے کہ پھر ان سے ہم ان کی پیشانیوں کو داغیں گے، ان کے کروٹوں کو داغیں گے، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، ان کو ان کے جسموں پر جو ہے اس سونے چاندی کو تپا کر ان سے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جس کو تم نے چھپا کر رکھا، اب چکھو نا اس کا مزہ، کہ اب تم چکھو کہ جو تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے۔ تو یاد رکھیں رمضان کی نصیحت ہی ہمارے لیے تھی، جو میں نے گزشتہ میں بھی عرض کیا اور ابھی بھی، کہ رب کو ہماری حاجت نہیں ہے، رب کا انعام مل رہا تو شکر گزاری کریں گے، اور قرآن کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بضرور ہم تمہیں اور بھی عطا کریں گے۔ اور بظاہر دنیا میں اگر مال نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اللہ کی عبادت کے لیے مال والے کم آتے ہیں، دل والے زیادہ آتے ہیں۔ آپ مسجدوں کو دیکھ لیجئے، آپ عبادت گاہوں کو دیکھ لیجئے، جن کے پاس اربوں خربوں ہیں ان کا مزاج دیکھیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کا مزاج دیکھیں، جن کے پاس اتنا ہے، یہ نہیں سب ایک جیسے، پانچوں انگلیاں تو برابر کبھی نہیں ہوتی، لیکن ان کا مزاج، ان کا طور طریقہ، ان کا انداز دیکھیں، اور اس کا دیکھیں کہ جو جوڑ کر رکھتا ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں گا، وہ 54 روپیہ جمع کرتا ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں گا، عمر گزار دیتا ہے کہ حج کے لیے جاؤں گا۔ تو اب اس کا اخلاص کیا ہے؟ اس کا اخلاص وہی ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب صحابہ کرام سے جنگ کے لیے جو ہے جہاد کے لیے جو ہے تعاون طلب کیا، لوگ کہتے ہیں امداد مانگی، حضور کے امداد کی حاجت نہیں تھی، وہ تو یہ تھا کہ تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ ذہن میں رکھ کے امداد نہیں، لوگ امداد مانگی، سرکار کو امداد کی ضرورت تھی کیا؟ حضور فرماتے ہیں لا اردت لسارت معی جبال الذهب، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں. وہ تو آپ کی اور ہماری حاجت تھی کہ نیکی میں شامل ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون طلب کیا. کون تعاون کرتا؟ تو آپ جانتے ہیں صدیق اکبر نے کیا تعاون کیا تھا. یہاں تک کہ سرکار نے پوچھا، دریافت فرمایا ابو بکر کیا چھوڑا ہے گھر کے لیے؟ کہنے کہ اللہ رسول کا نام چھوڑ کر آیا. جناب حضرت فاروق اعظم نے ہزاروں دینار تھے، درہم تھے ان کے پاس، ان میں سے آدھا پیش کیا، اور صحابہ عثمان غنی نے، عبد الرحمن بن عوف نے، سب نے پیش کیا. اور ایک صحابی جب ان کو پتہ چلا تو رات میں یہودی کے یہاں انہوں نے ملازمت کی. ملازمت کیا کی؟ اونٹوں کو پانی پلانے کی، کہ پانی بھر بھر کے کنویں سے لاتے، مشکیزے میں، حوض میں یا جہاں بھی ڈالتے، اونٹوں کو پلاتے. مجھے پانی پلانا شروع کرے تو 6-8 لیٹر تو میں بھی پی جاتا ہوں رات بھر اگر جاگتا رہوں تو. اونٹ کتنا پانی پیتا ہے جن حضرات کو معلوم ہو. اب وہ پوری رات اونٹ کو پانی پلاتے رہے. مقصد کیا تھا؟ پیٹ بھرنا؟ نہیں جناب. انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. تو آپ نے پوری رات محنت کی، اور کہتے ہیں 2 سا یا 1 سا یا 4 سا، یعنی جو ایک پیمانہ ہے کھجور کا، اس پر اجرت کی. جب وہ کھجوریں مل گئیں تو اس میں سے آدھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھ کر چھوڑا، اور آدھا حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے. یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے اس جنگ کے لیے یہ تعاون پیش کر سکتا ہوں. کہاں اتنا؟ وہ ڈھیر لگا ہوا. تو سیدنا عثمان غنی نے کس قدر دیا آپ کو معلوم ہوگا. گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہے، خچریں بھی ہیں، اس کے ساتھ ساز و سامان بھی ہے، ہتھیار بھی ہے. یعنی اللہ نے مال دیا، دل کھول کے خرچ کیا. تو اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو لیا اور لے کر ڈھیر کے اوپر ڈالا، کیونکہ ان کا اخلاص، ان کا تقوی، ان کی تضرع، ان کی گریہ و زاری ایسی تھی، اس لیے کہ وہ اخلاص تھا کہ رات بھر اونٹوں کو پانی پلا کر جو حاصل کیا وہ لے کر آئے. ایک روایت میں ہے کہ جہاں جتنے ڈھیر تھے حضور نے ارشاد فرمایا تھا اور کما قال علیہ السلام کہ ان سب ڈھیروں پر کھجوریں بکھیر دو، کیونکہ یہ اخلاص ہے. تو عزیزان من، آج جب رمضان گزر گیا تو رمضان کے اثرات ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے اور ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اخلاص ہمارے اندر تھا نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عید کے کپڑے ختم ہوئے نہیں آپ کے، رمضان کے اثر ختم ہو گیا. خیر میں نے عید والے تو نہیں پہن کر آیا، لیکن میں دیکھتا ہوں لوگوں کو عید کے کپڑے پہن کے آتے ہیں. پچھلے جمعے عید والا، اگلے جمعے پھر عید والا، پھر عید والا پہن رہے ہیں. شادی میں جائیں گے عید والا پہن کے جائیں گے. بھائی عید والے کپڑے تھے. تو جب تم نے رمضان کی خوشی میں عید کیا اور نئے کپڑے اللہ نے تم کو عطا کر دیے، تو رمضان کی خوشی میں بقیہ 11 مہینے کی نمازیں بھی تو پڑھو نا، مسجدوں کو بھی تو آباد کرو نا. کیوں نہیں کرتے؟ اور آخری بات عرض کر کے اجابت کا طلبگار ہوں گا، 2-3 منٹ زیادہ ہو رہے ہیں. یاد رکھیں دین کی بنیاد کیا ہے؟ دین کی بنیاد ہے توحید خالص، اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا اور اس کی ذات میں کوئی شرک نہ کرنا. یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا، ان کو خدا کا بیٹا نہیں کہنا، کیونکہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوتی ہے. تو اب جب ایسا ہو، اسلام اگر قبول کیا ہے، اسلام لے کر آئے ہیں اللہ کی توفیق سے، تو اس کو قائم رکھنا ہے. اسلام اس لیے لے کر آئے کہ لوگوں سے مدد مانگتے رہنا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی کجی باقی ہے، ابھی کمی باقی ہے. البتہ نئے اسلام قبول کرنے والوں کی امداد و اعانت کرنا ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے، اور ان کا مانگنا ان کے لیے منع ہے. آخری بات جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، کم بڑے، بہت ہی کہنا چاہیے کہ غریب تھے، کچھ امداد طلب کرتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دی کہ ایک کلہاڑی ان کو
خدمت میں، اور وہ فرمایا کہ یہ کلہاڑی لے کر جاؤ اور اس کلہاڑی سے لکڑیاں جنگل کی کاٹو، اسے بیچو۔ آپ کسی کی مدد اس لیے کریں کہ وہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، سبحان اللہ، اور کسی کی مدد اس لیے کریں کہ ہر دفعہ وہ دوبارہ مدد مانگنے کے لیے آ جائے، تو پھر سمجھ لیں کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ مدد کرنے سے منع نہیں ہے، پیشہ ور بنانے سے، پیشہ وروں کو دینے سے منع۔ تو سرکار کی تعلیم کے مطابق وہ کلاڑی لی، بازار جنگل میں گئے، لکڑیاں کاٹیں، انہوں نے بیچا۔ کچھ وقت گزر گیا، اس کلہاڑی کی مدد سے اللہ کریم نے ان کو تونگر بنایا، مالدار بنا دیا۔ تو اگر آپ کو کوئی مدد کی حاجت ہو، آپ یقین کریں، میں اللہ تعالیٰ حاجی دین محمد صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے صاحبزادے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، جب وہ ہر جمعے کو آتے تھے تو ماشاءاللہ لمبی لائن لگتی تھی۔ میں نے کہا بھی حاجی صاحب ابھی چپکے دیا کرو، کہنے کہ کیا کریں، مانگنے آتے ہیں، صاحب مانگنے کے لیے آتے ہیں، دینا تو پڑتا ہے، مجبوری ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے نمازی تھے ماشاءاللہ۔ لیکن اب یقین کریں کہ میرے لیے بھی اس چیز کو سنبھالنا مشکل ہے کہ آج اگر 5 سال پہلے کسی کی آپ نے امداد کر دی، خدا کی قسم وہ سال میں 4 دفعہ تو فون کرتے ہی کرتا ہے، رمضان میں جینا مشکل کر دیتا ہے، بعض اوقات تو دل چاہتا ہے جمعے کی نماز میں نہیں آؤں، ٹیلی فون پر برا حال ہے، اس پہ برا حال ہے۔ بھائی کوئی قرضہ تھوڑی لے رکھا ہے، کبھی ہوتا ہے انسان کے پاس، کبھی دے دیتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، تو اتنا تقاضا کرے کہ زندگی مشکل ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ پیشہ ور بھکاریوں میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میں ان دوستوں سے کہ جن کو اللہ کریم نے توفیق دی ہے، اسلام لے کر آئے، اسلام قبول کیا، ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کی اعانت و امداد کریں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہاتھ نہ پھیلائیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے ذات پر بھروسہ کریں اور کوشش کریں کہ جو امداد ملی ہے اس سے کھڑے ہو جائیں اپنے پاؤں پہ۔ تو یہ مستحسن ہے۔ گفتگو طویل ہو گئی، یہ صرف تحدیث نعمت کے طور پر چند باتیں عرض کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار اختیار کرنے کے بعد ہماری ایک کوشش ہوگی، میں اپنے دل کی بات بتاؤں، اب کوئی مجھے کہتا ہے کہ جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ یقین کریں اللہ سے خوف آتا ہے، لیکن ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے مسلمان کر دیا تو یہ اس نے میری زندگی عذاب کر دینی۔ آپ یقین کریں، حالانکہ میری تو میں جنت بناؤں گا نا ایمان لے اسلام قبول کروا کر، لیکن خوف آتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے کہ اگر نہیں کروں گا تو اللہ کے حضور میں کیا جواب دوں گا۔ تو یہ میرے لیے رمضان اور رمضان سے پہلے بہت مشکل مرحلہ، علماء کے لیے بھی بڑا مرحلہ ہوتا ہے، امام و خطیب کے لیے بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں اخلاص اپنے کاموں میں لائیں، مسلمان ہیں تب بھی اخلاص، مسلمان ہوئے ہیں تب بھی اخلاص، اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے آپ کی کیا مدد فرماتا ہے۔ بے شک وہی کارساز ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ہم تمہیں ضرور بالضرور اور عطا فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔